پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دو دوست رہتے تھے، سلیم اور کاشف۔ دونوں بچپن سے ساتھ تھے، ایک ہی گلی میں کھیلتے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے۔ ان کی دوستی کی مثال پورے محلے میں دی جاتی تھی۔ لوگ کہتے یہ دونوں تو ایک جان دو قالب ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وقت آنے پر یہ دوستی کہاں تک آزمائی جائے گی۔ سلیم کے والد غریب درزی تھے۔ وہ صبح سے شام تک لوگوں کے کپڑے سیتے تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ دوسری طرف کاشف کے والد ایک امیر تاجر تھے۔ ان کے پاس بڑی دکان، نوکر اور آسائشوں کی کمی نہ تھی۔ لیکن کاشف کو غرور نہیں تھا، وہ سلیم کو اپنا بھائی کہتا تھا۔ دونوں کے بیچ دولت کا فاصلہ نہیں بلکہ محبت کا رشتہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بڑے ہوئے۔ سلیم محنتی تھا مگر قسمت اس پر مہربان نہ تھی۔ کاشف کے پاس سب کچھ تھا مگر دل کا سکون نہیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب زندگی نے ان دونوں کے راستے بدل دیے۔ ایک شام سلیم کے والد سخت بیمار پڑ گئے۔ دواؤں کے پیسے نہیں تھے، گھر میں آٹا تک ختم ہو گیا تھا۔ سلیم نے بہت کوشش کی مگر کام نہیں ملا۔ آخر کار وہ کاشف کے گھر گیا، دل میں شرمندگی، چہرے پر امید۔ کاشف بھائی، ابا بیمار ہیں، دواؤں کے لیے کچھ پیسے چاہیے، بعد میں لوٹا دوں گا، قسم ہے میری نیت صاف ہے۔ کاشف تھوڑا چونکا، پھر مسکرا کر بولا، ارے یار ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ تو میرا بھائی ہے، آجا بیٹھ، میں کچھ کرتا ہوں۔ کاشف اندر گیا مگر کافی دیر تک واپس نہ آیا۔ جب آیا تو ہاتھ میں صرف چند سکے تھے۔ سلیم، تھوڑے دن حالات خراب ہیں، بس یہی رکھ لے، بعد میں دیکھوں گا اور مدد کروں گا۔ سلیم نے وہ سکے دیکھے، اتنے کم تھے کہ دوا بھی پوری نہ آتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ شکریہ کاشف بھائی، بس اتنا کہہ کر چلا گیا۔ ایک شام سلیم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ سلیم دنیا میں تنہا رہ گیا۔ اب کچھ سالوں بعد وہ دن رات مزدوری کرتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا، کبھی لوگوں کے باغوں میں کام کرتا۔ اور کاشف، وہ اب اپنے والد کا کاروبار سنبھالنے لگا تھا۔ بڑی دکان، شاندار گھر، عزت، سب کچھ، لیکن اس کے دل میں اب وہ نرمی نہیں رہی تھی۔ ایک دن سلیم کام کے لیے بازار جا رہا تھا کہ دیکھا کاشف اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا ہے۔ سلیم نے قریب جا کر سلام کیا۔ کاشف نے دیکھا مگر جواب نہ دیا۔ اس کے دوست ہنسنے لگے، یہی ہے وہ تیرا غریب دوست، کپڑے تو دیکھ اس کے، ہاں ہاں۔ کاشف نے بات بدلنے کی کوشش کی اور بولا، ہاں ہاں، پرانے دن تھے، اب تو سب بدل گیا ہے۔ یہ سن کر سلیم کے دل پر چوٹ لگی۔ اس نے نظریں نیچی کر لیں۔ ٹھیک ہے کاشف بھائی، سب بدل گیا ہے، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ سالوں بعد سلیم نے محنت سے اپنی چھوٹی سی دکان کھولی۔ اللہ نے برکت دی، لوگ اس کی ایمانداری کی تعریف کرنے لگے۔ سلیم بہت سچا ہے، کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ دوسری طرف کاشف کے کاروبار میں لالچ آ گیا۔ وہ ناپ تول میں کمی کرنے لگا، جھوٹ بولنے لگا۔ شروع میں دولت بڑھی مگر برکت ختم ہو گئی۔ نوکر بھاگ گئے، گاہک کم ہو گئے اور آخرکار اس کی دکان بند ہو گئی۔ ایک دن کاشف قرضداروں سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ سارا شہر اس سے ناراض تھا اور وہ بھوکا پیاسا سڑکوں پر بھٹک رہا تھا۔ اسی دوران وہ ایک دکان کے پاس رکا، وہ سلیم کی دکان تھی۔ سلیم اندر بیٹھا حساب کر رہا تھا۔ کاشف دروازے پر کھڑا تھا، چہرہ شرمندہ، کپڑے میلے۔ سلیم نے چونک کر دیکھا۔ کاشف، تم، یہ حالت؟ کاشف روتے ہوئے بولا، بھائی، میں تب تجھے پہچان نہیں پایا تھا، دولت نے میری آنکھیں بند کر دی تھیں، آج میں خالی ہاتھ ہوں، سب کھو دیا، کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ سلیم نے اٹھ کر کاشف کو گلے لگا لیا۔ کاشف، دوست وہ نہیں جو خوشی میں ساتھ ہو، دوست وہ ہے جو غم میں یاد رکھے۔ میں نے تجھے دل سے کبھی برا نہیں سمجھا، آجا بیٹھ، اللہ کی دی ہوئی روزی ساتھ کھاتے ہیں۔ کاشف کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ سلیم آج سمجھ آیا، دوستی دولت سے نہیں دل سے بنتی ہے، میں نے تجھے کھو کر سب کچھ کھو دیا۔ کچھ دن بعد کاشف نے سلیم کی دکان پر نوکری شروع کی۔ وہ سچ بولنے، ایمانداری سے کام کرنے لگا۔ سلیم نے اسے پھر سے عزت دی۔ لوگ کہتے یہی تو اصل انسانیت ہے، جس نے دھوکہ دیا اسے بھی معاف کر دیا۔ سالوں بعد جب سلیم کا انتقال ہوا، کاشف اس کے قدموں میں بیٹھ کر روتا رہا، اے اللہ،
میں نے دیر سے سیکھا مگر تو نے مجھے ایک اچھا دوست دیا۔ سلیم میرے لیے محسن تھا، بھائی تھا، رہنما تھا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت، رتبہ وقت کبھی دوستی کی بنیاد نہیں بننے چاہیے۔ جو شخص وفادار اور سچا ہو وہی اصلی دوست ہوتا ہے۔ غرور انسان کو تنہا کر دیتا ہے مگر نرمی اور سچائی ہمیشہ عزت دیتی ہے۔ معافی دینے والا انسان سب سے بڑا ہوتا ہے۔